بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس واقعے میں آپ جان سکیں گے بی بی فاطمہ کا بچپن کیسا گزرا، وہ بچپن میں کیسی تھی اور ان کی وفات کیسے ہوئی، اور وفات کے بعد حضرت علی نے بے ادبی کے اندیشے سے حضرت فاطمہ کی قبر کا نشان مٹا دیا، لیکن پھر لوگوں نے حضرت فاطمہ کی قبر پر کیا ایسا کیا، تمام جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ حضرت فاطمہ میں بچپن کے وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ ام سلمہ سے کہا گیا کہ حضرت فاطمہ کو اصول تہذیب سکھائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں، میں تو خود اس کم سن بچی سے تعلیم اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ آپ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کسی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگیں تو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں تھی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا تو کیا ہوگا۔ عرض کیا مادر گرامی میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی۔ بابا جان کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ حضرت فاطمہ کا بچپن فکر و فاقہ اور تنگ و مصاحب میں گزرا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو جب کہ وہ کم سن تھیں اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کے لبوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے بوسے دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں، جب میں معراج پر گیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک سیب جنت کا دیا تھا اور اسی سے فاطمہ کا نقطہ وجود قائم ہوا تھا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کی خوشبو سونگھتا ہوں اور دہن فاطمہ سے میں وہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کی والدہ جناب خدیجہ الکبریٰ تھیں۔ حضرت فاطمہ کو 5 سال آپ کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ حضرت خدیجہ کی علالت سے حضرت فاطمہ کو بے حد رنج ہوا۔ آپ ان کی تیمارداری میں شب و روز لگی رہتی تھیں اور ان کے چہرے پر نظر جمائے انہی کو دیکھا کرتی تھیں۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئیں، ماں کی شکل پس پردہ دیکھی تو رنجیدہ ہو گئیں۔ یہی طرز عمل رہا۔ ایک دن حضرت خدیجہ نے بی بی فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بیٹی نے پوچھا، اماں جان، آج آپ کے رونے کا انداز کچھ نرالا ہے۔ فرمایا، بیٹی میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس تجھے دلہن بنتے نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی میں المناک گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا اور حضرت خدیجہ 10 رمضان کو انتقال فرما گئیں۔ موت کے وقت آپ کی عمر 65 سال تھی۔ آپ کو ہجوم میں دفن کیا گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ کے انتقال سے حضرت بی بی فاطمہ کو انتہائی رنج پہنچا اور آپ سے زیادہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الاذن کہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی خدیجہ کی یاد میں گوسفند ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بی بی عائشہ نے کہا، اس بوڑھی عورت جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے کب تک یاد کرتے رہیں گے؟ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت ایمان لائیں جب کہ سب کافر تھے اور اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلاتے تھے، اور اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت ابو طالب اور ان کے 3 دن بعد حضرت بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا۔ پیغمبر اسلام نے
حضرت علی کو زبان دے دی تھی اور فرمایا تھا کہ میری بیٹی کا کف و خانہ زیادہ خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے شادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ کی مرضی دریافت فرمائی تو وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا، یعنی علماء نے جبرائیل علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے۔ حضرت علی نے 500 درہم میں اپنی زرع عثمان غنی کے ہاتھوں فروخت کی اور اسی کو مہر قرار دے کر بتاریخ 1 ذی الحج 2 ہجری حضرت بی بی فاطمہ کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی ہے، جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصے بعد 24 ذی الحج کو حضرت سیدہ فاطمہ کی رخصتی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اکلوتی اور چہیتی بیٹی کو مختصر سا جہیز دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کا جہیز دے سکتے تھے، مگر اپنی امت کے غربا کے خیال سے مختصر سامان پر اکتفا کیا۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ آشیب نامی ناکہ پر حضرت بی بی فاطمہ سوار تھیں۔ سلیمان ساربان تھے۔ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکہ کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھے۔ مسجد کا طواف کرایا اور حضرت علی کے گھر میں حضرت بی بی فاطمہ کو اتار دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ سے ایک برتن میں پانی منگوایا، کچھ دعائیں دم کیں اور اسے حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کے سر، سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہ اقدس میں عرض کی، اے اللہ، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ سے کہا، دیکھو، علی سے بیجا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں لیکن دولت مند نہیں ہیں۔ اور علی سے کہا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اس سے ملال ہو۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ جس وقت حضرت علی کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا وہ طب کا نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، سب کام اکیلے کرتی تھیں، لیکن نہ کبھی تیوری پر بل آئے اور نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار یا خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا نے ایک خادمہ عطا کی جو فضا کے نام سے مشہور ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت بی بی فاطمہ فضا کے ساتھ ایک کنیز کا سا نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق کار جیسا برتاؤ کرتی، اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھیں اور ایک دن فضا سے کام لیتی تھیں، اور اس طرح خادمہ کو خادمہ نہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی تھیں۔ دراصل یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ نے عورتوں کی معراج پردہ داری کو بتایا ہے اور خود بھی ہمیشہ اس پر عامل رہی ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ مسجد رسول سے بالکل متصل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت یا آپ کے میث کے سننے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر یہ سوال پیش فرما دیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین کیا چیز ہے؟ یہ بات حضرت فاطمہ تک پہنچی۔ آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر ان پر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ میرا ہی ایک جز ہے۔
حضرت بی بی فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا اور نہ ہی درد سر کا عرض ہوا، بلکہ آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر گئیں اور قبر و منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھو۔ امیر المومنین حضرت علی اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر وہاں سے گھر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹھائی، غسل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا کفن پہنا۔ بعد ازاں حضرت اسماء کو آواز دی۔ حضرت اسماء نے عرض کی، بی بی حاضر ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، اسماء تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساتھ لپٹنا چاہتی ہوں۔ جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دے دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر کھڑی ہوئیں اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئیں اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ جب ایک ساتھ گزری تو حضرت اسماء نے آپ کو آواز دی، اے حسن و حسین کی والدہ، اے رسول خدا کی دختر، مگر کچھ جواب نہ ملا۔ تب حضرت اسماء اس حجرے میں داخل ہوئیں، کیا دیکھتی ہیں کہ وہ معصومہ رحلت کر چکی ہیں۔ حضرت اسماء نے اپنا گریبان پھاڑ لیا اور گھر سے باہر نکل پڑیں۔ حضرت حسن و حسین آپ پہنچے، پوچھا، اماں اسماء، ہماری اماں کہاں ہے؟ عرض کی، حجرے میں ہے۔ شہزادے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مادر گرامی انتقال فرما چکی ہیں۔ شہزادے روتے پیٹتے مسجد میں پہنچے، حضرت مولا علی کو خبر دی، آپ صدمے سے بے حال ہو گئے، پھر وہاں سے بے حال پریشان گھر پہنچے، دیکھا کہ حضرت اسماء سرہانے بیٹھی رو رہی ہیں۔ آپ نے چہرہ انور کھولا، سرہانے ایک رکا ملا جس میں شہادتین کے بعد وصیت پر عمل کا حوالہ تھا، اور تاکید کی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، حنوط کرنا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولادوں سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی اور آپ کو جنت بقیع میں لے جا کر دفن۔ غسل کے وقت حضرت علی نے پشت و بازو فاطمہ پر درا عمری کا نشان دیکھا تو چیخ مار کر روئے۔ حضرت علی نے حضرت بی بی فاطمہ کو رات کے وقت دفن کیا۔ غسل و کفن کے بعد حضرت علی اپنی اولاد اور اپنے عزیزوں سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ تھی اور حضرت بی بی زینب کافی کم سن تھی، سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی اس سائے میں چل رہی تھی جو شمع کی وجہ سے نیچے زمین پر پڑ رہا تھا۔ حضرت علی جب جنت البقیع میں پہنچے تو ایک سمت سے آواز آئی اور خودی خدائی قبر نمایاں ہوئی۔ حضرت علی نے اسی قبر میں حضرت بی بی فاطمہ کو دفن کیا اور اس طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکے۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کی لاش قبر میں اتاری گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور انہوں نے جسم اطہر سیدہ کو سنبھال لیا۔ چونکہ حضرت بی بی فاطمہ کے ساتھ بے ادبی کا اندیشہ تھا، اس لیے 40 قبریں بنائی گئی تھیں کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے اور حضرت بی بی فاطمہ کو ستانے والا قبر پر بھی نماز نہ پڑھ سکے، ورنہ حضرت بی بی فاطمہ کو اذیت ہوگی۔ اس کے باوجود لوگوں نے قبر کھود کر نماز جنازہ پڑھنے کی صحیح کی، جس کے رد عمل میں حضرت علی ننگی تلوار لے کر لباس پہنے ہوئے قبر پر جا بیٹھے۔ اس وقت آپ کے منہ سے کف جانا تھا،
یہ دیکھ کر لوگوں کی ہمتیں پس ہو گئیں اور آگے نہ بڑھ سکے۔ وفات کے وقت حضرت بی بی فاطمہ کی عمر 28